درمیانے قد گٹھے ہوئے مضبوط جسم کا بہادر ترک سلطان محمود غزنوی، جس نے ہندوستان کے راجاؤں کا 30 سال تک جینا حرام کیے رکھا۔ سلطان محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور مندروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دولت لوٹ کر اپنے ملک میں لے گیا۔ محمود غزنوی کے ہندوستان پر حملوں کی 3 وجوہات تھیں۔ نمبر 1، وہ اپنی سلطنت کو ہندوستان تک پھیلانا چاہتا تھا۔ نمبر 2، اسے ایک طاقتور فوج کی ضرورت تھی اور طاقتور فوج بنانے کے لیے کافی ساری دولت کی ضرورت تھی۔ ان حملوں کی تیسری وجہ جہاد اور اسلام کا پھیلاؤ بھی ہے۔ سلطان محمود کے جاسوسوں نے اسے خبر دی کہ اگر خزانہ حاصل کرنا ہے تو ہندوستان کے مندروں سے اچھی جگہ اور کوئی نہیں۔ اس زمانے میں ہندوستان کئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، ہر ریاست پر الگ راجا حکومت کرتا تھا، یعنی کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی۔ ریاستوں کا آپس میں جھگڑا بھی رہتا تھا۔ طاقتور راجا موقع ملتے ہی ساتھ والے کمزور راجا کی ریاست پر قبضہ بھی کر لیتا تھا۔ راجاؤں کی آپس کی نا اتفاقی ایک بڑی کمزوری تھی جس کا فائدہ باہر سے حملہ آور اٹھا رہے تھے۔ سلطان محمود نے حملوں کا آغاز سن 1000 میں راجا جے پال کی ریاست سے کیا۔ راجا جے پال کی ریاست شمالی پنجاب سے کابل تک پھیلی ہوئی تھی۔ راجا جے پال سے سلطان محمود غزنوی کا سامنا سن 1001 میں پشاور کی جنگ میں ہوا۔ بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ راجا جے پال نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ آخر کار راجا جے پال کو شکست ہوئی۔ راجا جے پال ایک غیرت مند شخص تھا۔ جنگ ہارنے کے بعد اس نے شرم اور صدمے کے سبب خودکشی کر لی۔ راجا جے پال کے مرنے کے بعد سلطان محمود کے حملوں کا سامنا جے پال کا بیٹا آنند پال کرتا رہا۔ سن 1008 میں چچ کے علاقے جو موجودہ اٹک میں ہے، محمود غزنوی اور آنند پال کے درمیان ایک معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں آنند پال بھی مارا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمود کا مقابلہ جے پال کے پوتے اور آنند پال کے بیٹے ترلوچن پال نے کیا۔ ترلوچن پال نوجوان اور نا تجربہ کار تھا۔ وہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکا اور سلطان محمود کی فوجوں سے لڑتے ہوئے مارا گیا۔ سلطان محمود نے اس علاقے پر یعنی کابل سے لے کر اٹک تک اپنا قبضہ کر لیا۔ سن 1015 میں کشمیر کے حکمران سنگرام راجا نے ہندوستان کے کئی اور راجاؤں کے ساتھ اتحاد کیا اور مل کر سلطان محمود کا مقابلہ کیا اور کچھ عرصہ تک سلطان محمود کو آگے بڑھنے سے روکے رکھا۔ سن 1000 سے 1024 ہو گیا تھا۔ محمود غزنوی ان 23 سالوں میں 16 حملے کر چکا تھا اور بہت سارے راجاؤں کو دھول چٹا چکا تھا۔ اس کا ہدف امیر مندر ہوتے تھے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو حکم دے رکھا تھا کہ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور مقابلہ نہ کرنے والے جوانوں پر وار نہ کریں اور فصلوں اور باغات کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ محمود غزنوی کی نظر ہندوستان کے سب سے بڑے مندر سومناتھ پر تھی۔ سومناتھ کا مندر موجودہ بھارت کے شہر گجرات میں تھا جو بحیرہ عرب کے کنارے واقع ہے۔ سومناتھ مندر ہندو مت کا ایک نہایت امیر اور مقدس مقام تھا۔ اس مندر میں شیو بھگوان کی پوجا ہوتی تھی۔ محمود غزنوی بتوں کا دشمن تھا۔ اس کی نظر کافی عرصے سے سومناتھ مندر پر تھی لیکن ابھی تک پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا کیونکہ یہ مندر ہندوستان کے دوسرے کنارے پر ساحل سمندر پر واقع تھا۔ محمود غزنوی کو سومناتھ تک پہنچنے کے لیے سارے ہندوستان سے گزر کر جانا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک بڑی فوج جمع کی جو کہ تقریباً 30,000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس نے گجرات پہنچنے کے لیے تھر کے ریگستان کا راستہ اختیار کیا اور 2 ماہ کا طویل اور سخت سفر طے کر کے گجرات پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی جب گجرات میں داخل ہوا تو اس سے پہلے راجا بھیم کو اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بھی مقابلے کے لیے تیار تھا۔ اس نے ہندوستان کے کئی راجاؤں کو مدد کے لیے اکٹھا کر لیا تھا کیونکہ اب بات ہندوؤں کے سب سے بڑے مندر سومناتھ کی تھی۔ سومناتھ کی حفاظت کے لیے راجا بھیم نے ایک بڑی اسٹریٹجی تیار کی تھی۔ اپنی فوج کو مندر کے اندر اور باہر تہہ در تہہ تیار کھڑا کیا ہوا تھا
اور فوج کا ایک بڑا حصہ باہر رکھا ہوا تھا۔ اس نے سلطان محمود کو مندر کے قریب آنے دیا تاکہ گھیرے میں لے سکے۔ جیسے ہی محمود غزنوی اپنی فوج کے ساتھ سومناتھ کے قریب پہنچا تو راجہ بھیم کی فوج کا کچھ حصہ مندر سے باہر مقابلے کے لیے آ گیا۔ راجہ بھیم کی فوج ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق پیچھے ہٹتی گئی اور مندر کے بیرونی قلعے میں محمود غزنوی کی فوج پیچھے پیچھے قلعے میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی محمود غزنوی کی فوج قلعے میں داخل ہوئی، راجہ بھیم کی باہر والی فوج نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اب محمود غزنوی کو بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ راجاؤں کی متحدہ فوج، جس کی تعداد محمود غزنوی کی فوج کی تعداد سے 3 گنا بتائی جاتی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی اور ہاتھی اور گھوڑوں کی کثرت بھی تھی۔ محمود غزنوی کو اپنی فوج میں ناامیدی اور مایوسی نظر آئی۔ قلعے کے اندر اور باہر راجہ بھیم کی فوج کے سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ اس موقع پر محمود غزنوی نے اپنی فوج کو للکار کر یاد دلایا کہ ماضی میں کیسے مسلمانوں نے اپنے سے بڑے لشکروں کو شکست دی تھی، اور انہیں یاد دلایا کہ مسلمان جذبہ ایمانی سے لڑتا ہے، لشکر کی برتری سے نہیں۔ محمود غزنوی کی اس مختصر تقریر نے مسلمان لشکر میں ایک نئی روح پھونک دی۔ راجہ بھیم کی فوج نے یکبار قلعے کے اندر اور باہر دونوں اطراف سے حملہ کر دیا۔ بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ ہندو اپنے دھرم کی خاطر لڑ رہے تھے اور مسلمان بھی جہاد کے جذبے سے سرشار راجہ بھیم کی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ لیکن راجہ بھیم کا لشکر تھا کہ سامنے پتھر کی دیوار کی طرح ڈٹ کر کھڑا تھا۔ محمود غزنوی بھی اس کھیل کا آزمایا ہوا کھلاڑی تھا، جو تلوار کا دھنی بھی تھا اور اپنا دماغ بھی استعمال کرتا تھا۔ محمود غزنوی نے اس جنگ کے کچھ منصوبے ترتیب دے رکھے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس نے اپنی آدھی فوج شہر سے باہر چھپائی ہوئی تھی، اور دوسرا یہ کہ اس نے اپنے کافی سارے جاسوس مندر کے اندر اور باہر کافی عرصے سے بھیجے ہوئے تھے، جو خفیہ راستوں کو بھی جانتے تھے اور پل پل کی خبر محمود غزنوی کو پہنچا رہے تھے۔ جاسوسوں نے محمود غزنوی کو اطلاع دی کہ مندر کے اوپر لہراتا ہوا شیو دیوتا کا جھنڈا گرا دیا جائے تو ہندو فوج کا حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے۔ محمود غزنوی کے حکم پر کچھ جاسوس جانساروں نے، جو مندر کے اندر یوگیوں کے روپ میں موجود تھے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شیو دیوتا کا جھنڈا گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ شیو دیوتا کا جھنڈا گرنے کی دیر تھی، راجہ بھیم کی فوج میں مایوسی پھیل گئی۔ ویسے بھی وہ 2 دنوں سے لگاتار بغیر سوئے لڑائی لڑ رہے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ شہر سے باہر ایک گرد و باد کا طوفان نظر آیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف لگ گئیں۔ یہ طوفان نہیں تھا، یہ محمود غزنوی کی شہر سے باہر چھپائی ہوئی فوج تھی، جو میدان جنگ کی طرف اپنے منصوبے کے مطابق آ رہی تھی۔ تازہ دم فوج نے آتے ہی راجہ بھیم کی فوج پر حملہ کر دیا۔ راجہ بھیم کی فوج کے ہوش اڑ گئے۔ خود راجہ بھیم بھی گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ جب راجہ بھیم کی فوج نے اور مدد کو آئے ہوئے راجاؤں نے دیکھا کہ راجہ بھیم بھاگ رہا ہے تو وہ بھی اپنی فوج کو لے کر تتر بتر ہونے لگے۔ لیکن اب بھاگنا بھی آسان نہیں رہا تھا۔ اس راہ فرار میں بہت سے ہندو فوجی مارے گئے اور سومناتھ کے طرف لاشیں ہی لاشیں اور خون ہی خون تھا۔ جنگ کا تیسرا دن تھا۔ اب سومناتھ مندر اور قلعے میں صرف سلطان محمود غزنوی کی فوج تھی۔ محمود غزنوی نے بتوں کو گرانے کا حکم دے دیا۔ سومناتھ کا دیو ہیکل بت کو ہاتھیوں کے ساتھ باندھ کر گرایا گیا۔ جب بت توڑا گیا تو سلطان محمود اور اس کی فوج حیران رہ گئی۔ بت اندر سے خالی تھا اور بیش قیمت ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ مندر کی مکمل طور پر تلاشی لی گئی۔ چھوٹے بڑے تمام بتوں کو توڑا گیا۔ مندر کے اندر نیچے بہت سارے خفیہ تہہ خانے بھی ملے۔ تہہ خانے بھی سونے چاندی کے سکوں سے بھرے پڑے تھے۔ جب تمام مال غنیمت کو اکٹھا کیا گیا تو ہیرے جواہرات، سونے چاندی کے سکوں اور سونے چاندی کے برتنوں سے الگ الگ بڑے بڑے ڈھیر لگ گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہندوستان کا تمام خزانہ اس مندر میں چھپایا گیا ہو۔ سلطان محمود اور اس کی فوج کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس خوشی میں شکرانے کے نوافل ادا کیے گئے اور اگلے دن جشن کا اہتمام کیا گیا۔ سومناتھ کی فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی نے جلد ہی واپسی کا سفر اختیار کیا۔ واپسی کے راستے میں راجپوت راجہ بھوج کی ریاست راجہ بھوج نے مقابلے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کر لی تھی۔
اس کی اطلاع محمود غزنوی کے جاسوسوں نے دے دی تھی۔ محمود غزنوی جو ایک بڑی جنگ سے فارغ ہوا تھا اور اس کے پاس خزانوں سے لدی ہوئی بیل گاڑیاں تھیں اور فوج بھی تھکی ہوئی تھی، اس لیے سلطان محمود نے مقابلہ کرنے سے گریز کیا اور اپنا راستہ تبدیل کر کے آگے بڑھ گیا۔